فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب علی کی بیٹی، تالیف ڈاکٹر علی قائمی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 33 پڑھیں گے۔ باب نمبر 14، صفحہ نمبر 381۔ نمبر 3، دربار عبید اللہ ابن زیاد ملعون۔ عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے شہداء کے سرائے مریدہ اپنے سامنے منگوائے۔ شکوہ و جلال کا پیکر بن کر خود تخت پر بیٹھا اور قیدیوں کو دیکھنے کی تیاری کی۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی دیگر تمام اسیروں کے ہمراہ اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ شہزادی بہت سادہ اور کم قیمت لباس میں ایک فرد ناواقف کی مانند وارد ہوئیں۔ شاید چاہتی تھی کہ پہچانی نہ جا سکیں۔ تبری جلد نمبر 7 قصر کے ایک گوشے میں تشریف فرما ہوئیں۔ کتاب کا حاشیہ ہے، بازار کوفہ میں تشہیر کے بعد قیدی دربار ابن زیاد میں لائے گئے۔ اس سلسلے کے واقعات کے بیان میں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس موقع پر حضرت علی ابن ابی طالب کی بڑی بیٹی جناب زینب نے لباس میں تبدیلی کر لی تھی، خصوصیت کے ساتھ بہت پست اور معمولی درجے کے کپڑے پہن لیے تھے۔ کربلا میں خیام اہل حرم کی غارت گری کے موقع پر ہم نے قاری کے محافظے کو بیدار رکھنا چاہا ہے تاکہ وہ یہ نوٹ کر لے کہ اہل بیت کا سب کچھ لوٹ لیا گیا تھا۔ سروں پر چادریں تک نہیں چھوڑی گئی تھیں تاکہ اس طرح کی عبارت سے کوئی کاہل ذہن یہ نتیجہ نہ نکالے کہ غارت گری خیام کی حکایت بے اصل ہے۔ کوفے میں اہل بیت کے پاس اتنے کپڑے کہاں تھے کہ ثانیہ زہرا نے کپڑے بدلے اور قصداً معمولی لباس پہنا۔ یا تو پرانے ماخذ میں اس عبارت میں کوئی تحریف و تحصیف ہوئی ہوگی، یا بعض کتابوں میں یہ عبارت قصداً ترک کر دی گئی ہے، بعض میں کچھ لفظ بدلے ہوئے ہیں۔ غارت گری خیام اہل بیت کی شہرت عموی ماحول، علوی و فاطمی ماحول، آزاد ماحول، نیز تاریخ و شعر و ادب کی دنیا میں یہ بات بازیابی پا چکی کہ ایک مشتبہ عبارت سے غارت گری کے واقعے سے دستبردار نہیں ہوا جا سکتا۔ اب دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں، یا تو تبدیلی لباس کے ماخذ میں متن و سند کی تنقید کی جائے اور اس کی صحت سے انکار کیا جائے، یا عبارت میں تحریف و تحصیف کو مانا جائے، یا یہ کہا جائے کہ بے شک کربلا میں اہل بیت کا سب کچھ لوٹ گیا تھا اور کچھ بھی ان کے پاس باقی نہیں بچا تھا، کہ ثانیہ زہرا کوفے میں دربار ابن یزید میں جانے سے پہلے لباس بدلتی اور اچھے لباس کو ترک کر کے معمولی لباس اختیار کرتی، بلکہ کوفے میں بعض صاحب دل خواتین نے اہل بیت کی بے چارگی و بے پردگی کو دیکھ کر کچھ کپڑے دیے تھے۔ اگر لباس کی تبدیلی کے بیان کے ساتھ کوفے میں بعض خواتین کے لباس کے تحفے کا بیان شامل کر لیا جائے تو غارت گری کی مسلمہ روایت سے اس کا تصادم نہیں ہوتا اور تبدیلی لباس کی روایت کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے۔ مقدمہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامپوری، صفحہ نمبر 32-33، رضاکار شریکت الحسین نمبر 61۔ مترجم کتاب عرض پرداز ہے کہ ثانیہ زہرا کے تبدیلی لباس کی روایت کسی طرح بھی اصول درایت پر پوری نہیں اترتی۔ غارت گری خیام اہل بیت کے دوران کوئی چیز ان کے پاس باقی نہ چھوڑی گئی تھی، یہاں تک کہ بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام عالم بیماری میں جس بستر پر لیٹے ہوئے تھے وہ بھی ظالموں نے آپ کے نیچے سے کھینچ لیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ مقدورات عصمت و طہارت کے سرہائے مبارک سے ردائیں تک چھین لی گئی تھیں۔
اگر کوفے کی صاحب دل خواتین کی طرف سے لباس کے تحفہ جات کو قبول کر بھی لیا جائے تو سوچنا پڑے گا کہ تبدیلی لباس کا ان مقدرات کو کون سا موقع حاصل تھا، جبکہ ان سب کو شترہائے بے کجاوا پر سوار کر کے لے جایا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس عمل کے لیے کسی پردہ دار مکان کی ضرورت لازمی ہے جس میں تبدیلی لباس ممکن ہو، لیکن یہ حالت اسیران اہل بیت کو دربار ابن زیاد میں پیش ہونے سے قبل مہیا کی گئی تھی۔ تاریخ اس سلسلے میں بالکل خاموش ہے، لہٰذا یہ روایت کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ یہ بیبیاں کربلا ہی سے اس سادہ کیفیت میں روانہ ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ حاشیہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام تھا جہاں 5 سال آپ کے والد گرامی امیر المومنین حضرت علیہ السلام سرائے حکومت رہے تھے۔ ابن زیاد نے اپنے زوم باطل میں اپنے روب و جلال کے مظاہرے کے لیے دربار آراستہ کیا تھا۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے اور ان کے اہل بیت کو قید کرنے میں اسے اپنی شان و شوکت نظر آ رہی تھی۔ اپنے اس عمل و کارنامے پر وہ بہت خوش تھا۔ اس اعتبار سے اس کا زوم باطل کچھ غلط نہ تھا کہ وہ اسیران اہل بیت کی خستگی و بیچارگی کے مظاہرے سے اپنی عظمت کو ظاہر کر سکے گا۔ اسی لیے وہ منتظر تھا کہ اسیران اہل بیت اس کے سامنے پیش ہو کر اس کی تعظیم بجا لائیں گے، لیکن حقیقت اس کی تمام توقعات کے برعکس نکلی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی عظیم صاحبزادی اپنے مخصوص وقار و شکوہ و جلال کے ساتھ ابن زیاد ملعون کی اجازت کے بغیر ایک گوشہ دربار میں بالکل خاموشی کے ساتھ تشریف فرما ہوئیں۔ ثانی زہرا کا آمادہ با گفتگو ہونا، صفحہ نمبر 383۔ اس سکوت و خاموشی میں چند دقیقے سے زیادہ کا وقفہ نہیں جب حاضرین دربار کے مابین کوئی گفتگو نہ ہوئی ہو۔ آخر مجبور ہو کر ابن زیاد ملعون نے پوچھا کہ یہ خاتون جس کو گھیرے میں لے رکھا ہے کون ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ سوال 2-3 مرتبہ دہرایا گیا، لیکن سننے والوں نے مکمل بے اعتنائی اختیار رکھی۔ آخرکار مجبور ہو کر عمر ابن سعد نے جواب دیا کہ زینب بھی دختر حضرت علی علیہ السلام ہے۔ ابن زیاد بولا، خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا کیا، قتل کیا اور تمہارے وحی و الہام کے دعووں کو جھوٹ ثابت کیا۔ ثانی زہرا سلام اللہ علیہ نے ایسی کیفیت کے ساتھ کہ آپ کی آنکھوں سے حقارت برس رہی تھی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول پاک کے ذریعے ہمیں عزت بخشی اور ہم نے ہر قسم کی پلیدی اور رجس کو اور ہم سے ہر قسم کی پلیدی اور رجس کو دور رکھا ہے۔ صرف فاسقی ذلیل و رسوا ہوتا ہے، وہ فاجر ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے، اور وہ ہمارا غیر یعنی تو ہے، وہ ہمارا غیر یعنی تو ہے۔ الحمدللہ۔ ابن زیاد ملعون کو اس قسم کے جواب کی توقع نہ تھی، جس نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے چاہا کہ زینب عالیہ کی اس حق گوئی کو روکے۔ چنانچہ اس نے پوچھا، تم نے اپنے خاندان کے بارے میں اللہ کے اس عمل کو کیسا پایا؟ ثانی زہرا سلام اللہ علیہ نے نہایت مستقل عزم و جرت کے ساتھ دوبارہ فرمایا، میں نے حکم پروردگار میں خوبی و زیبائی کے علاوہ کوئی شے نہیں پائی۔ ہم وہ قوم ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہادت کو مقدور فرمایا ہے۔ انہوں نے طریقے الہی کو سامنے رکھا، اس کی پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد تجھے اور ان کو جمع فرمائے گا۔ پھر دونوں جماعتوں میں گفت و شنید اور مباحثہ ہوگا۔ پھر تجھے دیکھنا پڑے گا کہ کامیابی کی سعادت کس کو حاصل ہوتی ہے۔ میں نے سوائے اچھائی کی کچھ نہیں دیکھا۔ وہ ایسے لوگ تھے جن کا قتل ہونا اللہ نے مقدور کر دیا تھا، اور وہ اپنی آرام گاہوں کو چل دیے، اور عنقریب اللہ تمہیں اور انہیں اکٹھا کرے گا۔ پھر تم بحث اور جھگڑا کرو گے، دیکھو اس دن تم میں سے کون غالب آتا ہے۔ کتاب الکامل جلد نمبر 4، لہوف تبری جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 372۔ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو ثانی زہرا علیہ السلام کی سرزنش۔ اب وقت آیا کہ ثانی زہرا سلام اللہ علیہ نے ابن زیاد ملعون کو سرزنش کرنا شروع کی، اس کو ہر طرح سے زجر و توبیخ فرمائی، اور فرمایا تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے کہ تو نے ہمارے عزیزوں کو قتل کیا۔ ابن زیاد نے جب اپنے لیے ثانی زہرا کی سرزنش کو سنا تو غصے میں پیچ و تاب کھانے لگا اور بولا، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے حسین اور ان کے اصحاب کے قتل سے میرے دل کو شفا بخشی۔
ثانی زہرا نے یہ سن کر اپنی سرزنش کو اور محکم کیا اور فرمایا تو نے ہمارے بزرگوں کو قتل کیا، ہماری نسل کو قطع کیا، ہمارے بزرگوں کے رشتوں کو ختم کیا، ہماری بنیاد کو اکھاڑ پھینکا۔ اگر یہ باتیں تیری تسکین کا باعث ہے تو واقعی تو نے تسکین پا لی۔ تو نے میرے آقا کو قتل کیا، میرے خاندان کو تباہ کیا، میری شاخ کو کاٹ ڈالا اور میری جڑ اکھاڑ دی۔ اگر اس سے تجھے سکون شفا ملتا ہے تو تو نے سکون پا لیا۔ تبری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 372۔ ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کی یہ ملامت اس قدر شدید تھی کہ ابن زیاد ملعون چیخ اٹھا اور اپنے پہرے داروں کو مخاطب کر کے بولا تم سب کھڑے دیکھ رہے ہو اور اسے چھوڑ کر رکھا ہے کہ مجھے برا بھلا کہتی ہے، اس کو لے جاؤ۔ ایک مورخ کے مطابق اس نے کہا مجھے اس جماعت سے نجات دلاؤ۔ ثانی زہرا کے قتل کا حکم۔ ابن زیاد ملعون کو ہرگز یہ توقع نہ تھی کہ ایک قیدی خاتون اس حد تک جرأت کرے گی کہ اس کے سامنے ایک مرتبہ بھی بلکہ کئی مرتبہ ایسا کلام کرے گی یا اس کو براہ راست اس طرح جواب دے گی۔ اس کی غیرت کی رگ پھڑک اٹھی اور ثانی زہرا کی گفتگو نے اسے حیران کر ڈالا۔ اس کے جواب میں وہ بیہودہ باتوں اور ہرزہ سرائی پر اتر آیا کہ یہ خاتون شعر کہتی ہے، مزجہ و مقفع گفتگو کرتی ہے۔ اس کا باپ بھی شاعر تھا اور مزجہ گفتگو کرتا تھا۔ یہ اصطلاح اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتی۔ جب یہ کہا جاتا تھا کہ فلاں شخص شاعر ہے اور مزجہ گفتگو کرتا ہے تو اسے کہنے والے کی بیہودہ گوئی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ پس ابن زیاد ملعون نے چاہا کہ ماہرانہ طریقے اور چالاکی سے مسئلے کو اپنے حق میں بدل ڈالے، اس طرح کے اسیروں کو اور حاضرین کو بھی مرعوب کرے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ سیدہ زینب کو لے جاؤ اور ان کا سر تن سے جدا کر دو۔ اس پر عمر بن حریث اٹھ کھڑا ہوا اور مداخلت کی کہ خاتون کی گفتگو پر مواخذہ نہ کرے کہ ایک خاتون کا قتل عرب میں باعث شرم ہے۔ ابن زیاد ملعون بولا کہ اس کا قتل میری تسکین کا باعث ہوگا۔ کتاب زندگانی امام حسین۔ آخر وہ شہزادی کے قتل سے باز رہا۔ سید سجاد علیہ السلام سے مکالمہ بدتمیزی۔ تھوڑی دیر تک دربار میں سناٹا رہا۔ ابن زیاد ملعون کی کیفیت مزید ابتر ہو گئی۔ اس نے ارادہ کیا کہ دربار کی کارروائی کو آگے بڑھائے۔ سید سجاد علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے بولا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ علی بن الحسین ہے۔ ابن زیاد ملعون نے پوچھا کیا خدا نے کربلا میں علی بن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ سید الساجین علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک بھائی تھا جس کا نام بھی علی تھا، اسے تیرے لشکر والوں نے قتل کیا۔ ابن زیاد ملعون اس کو خدا نے قتل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانوں کو اجل کے ساتھ موت تک پہنچاتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 42۔ ابن زیاد ملعون غصے سے دیوانہ ہو گیا، غیظ و غضب میں بولا کیا تو اب بھی جرأت رکھتا ہے کہ میرے سامنے گفتگو کرے؟ جلاد آ اور اس کی گردن مار دے۔ سید الساجین علیہ السلام نے فرمایا کیا تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے؟ تو نہیں جانتا کہ شہادت ہمارا شیوا اور افتخار ہے۔ اس پر کچھ سپاہی آگے بڑھے کہ سید سجاد کو شہید کرنے کے لیے لے جائیں۔ اب ثانیہ زہرا اٹھی اور ابن زیاد ملعون سے کہا کیا ہمارا وہ تمام خون جو تو نے بہایا ہے کافی نہیں ہے؟ یہ کہہ کر سید سجاد سے لپٹ گئی کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گی کہ تم لے جاؤ۔ فرمایا اگر اس کو بھی قتل کرنے کا قصد رکھتے ہو تو اس سے پہلے مجھے قتل کر ڈالو۔ آپ نے امام کو اپنے پہلو میں لے لیا اور اپنے آپ کو ان سے لپٹا لیا۔ پھر کچھ لوگ بولے اے امیر یہ بیمار ہے اور خاتون غم زدہ ہے، لہٰذا ابن زیاد ملعون نے اپنے الفاظ واپس لے لیے، بیشتر اس کے کہ شہزادی اور امام اپنے الفاظ میں کوئی کمزوری یا رعایت اختیار کریں۔ امام حسین علیہ السلام سے مظاہرہ عداوت و بدتمیزی۔ ابن زیاد ملعون اقدار و اخلاق انسانیت سے عاری صفاق و بے رحم شخص تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ اور دوسرے اسیروں کے سامنے وہ پاگل کتے کی طرح غراتا تھا۔ کئی مرتبہ اس نے ان کے قتل کا حکم دیا، بیہودہ باتیں کی، مذاق و استہزاء کیا اور آخر کار سر امام حسین علیہ السلام سے بے ادبی کرنے لگا۔ چھڑی کی نوک یہ لکڑی اس سر، لبوں اور دانتوں پر مارتا تھا اور یہ سب کچھ سیدہ زینب اور سید الشہداء علیہ السلام کی صاحبزادیوں کی نظروں کے سامنے ہو رہا تھا۔ زید بن ارقم صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابن زیاد ملعون کے دربار سے اٹھے، زار و قطار رونے لگے اور کہا اے امیر اس کو مت مارو، یہ رسول پاک کا فرزند ہے۔
رسول خدا ان ہونٹوں اور دانتوں کے بوسے لیتے تھے۔ ابن زیاد ملعون بولا، کیا تو میری فتح پر روتا ہے؟ تو بوڑھا فاتر العقل ہے، فاتر العقل ہے، ورنہ میں تیری گردن اڑا دیتا۔ کتاب طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 249۔ زید باہر چلے گئے اور کہتے جاتے تھے، لوگوں اب اس کے بعد تم ظالموں کے ظلم و ستم کے اسیر ہو جاؤ گے۔ فاطمہ کے لخت جگر حسین کو تم قتل کر چکے اور اب یہ مرجانہ لعین کا بیٹا تم پر حکمرانی کرے گا، وغیرہ۔ کتاب طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 249۔ تبصرات۔ بہت سے مورخین نے دربار ابن زیاد ملعون کو بہت ذلیل قرار دیا ہے، جس کے نتائج بہت برے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دربار و ہجوم اس کے کسی کام نہ آیا، بلکہ اس کے برعکس یہ سب کچھ اس کے نقصان میں رہا۔ خود ابن زیاد ملعون نے قیس بن عبادہ سے پوچھا کہ میرے اور حسین کے بارے میں تو کیا نظریہ رکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ سے یہ سوال نہ پوچھ، بلکہ مجھے اس سے معاف رکھ۔ ابن زیاد کے اصرار پر قیس نے کہا، قیامت کے دن حسین کا باپ اس کی شفاعت کرے گا اور تیرا باپ بھی تیری شفاعت کے لیے آئے گا۔ ابن زیاد نے کہا، مجھے تیرے کینہ و بغض کا پتہ چل گیا ہے، اگر مجھے فرصت ملی تو تیرا سر قلم کر کے زمین پر پھینک دوں گا اور تجھے نیست و نابود کر ڈالوں گا۔ کتاب عیون الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 197۔ تبصرہ مترجم۔ مؤلف کتاب جناب علی قائمی صاحب نے اس سے آگے دربار یزید کے واقعات تحریر فرمائے ہیں۔ ان واقعات و حالات کو شروع کرنے سے پہلے ہم دربار کوفہ کے بارے میں حوالہ جات پیش کریں گے جو مختلف مورخین و مصنفین نے قلم بند کیے ہیں، تاکہ ہمارے قائرین اس دور میں اہل بیت عظام پر کیے گئے مظالم سے کما حقہ واقفیت حاصل کر سکیں۔ علاوہ ازیں کوفے سے دمشق تک کے سفر کے واقعات، اس سفر کے دوران فوج یزید کے خلاف رد عمل اور زینب عالیہ اور دیگر افراد اہل بیت کے طریقہ کار پر روشنی ڈالنا بھی سوانح عمری کی ضروریات میں سے ہے۔ اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ کتاب تشنہ تکمیل رہ جائے گی اگر ہم ان تمام حالات کے بیان میں ثانیہ زہرا کی ہمراہی مقدورات عصمت کے رد عمل کا تذکرہ نہ کریں، جس کا انہوں نے مختلف مقامات پر اظہار کیا ہے۔ یہ سب مقدورات جناب ثانیہ زہرا کے زیر اثر اور آپ کے پرتو ہی میں اظہار خیال کر رہی ہیں اور بالکل آپ ہی کے حالات و جذبات سے دوچار ہیں۔ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ ثانیہ زہرا کو کاروان کربلا کی سرداری حاصل ہے، اس کے باوجود آپ کے تمام ہمراہی اپنے اپنے مقام پر ویسے ہی جذبات رکھتے ہیں جو ان کی سردار کے ہیں، ویسے ہی مظالم و تکالیف کا شکار ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی بتانا لازم ہے کہ ثانیہ زہرا صرف دشمنوں کے مظالم پر ہی تبصرہ نہیں فرما رہی ہیں، بلکہ ہر موقع پر جناب سید الساجدین علیہ السلام کے دفاع میں بھی کما حقہ مصروف ہیں، جن کے چراغ حیات کو دشمن ہر لحظہ گل کرنے کے بہانوں کی تلاش میں ہے، اور اس کی خواہش ہے خانوادہ رسول اکرم کے اس آخری چشم و چراغ کو بھی بجھا دے تاکہ خاندان رسول خدا کا کوئی نمائندہ کرۂ ارض پر باقی نہ رہے۔ حقیقت یہ کہ دربار کوفہ سے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نیا جہاد شروع ہوتا ہے، جس میں دشمنان آل رسول ہر قدم پر شکست و ہزیمت سے دوچار ہیں۔ ہم قبل ازیں ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کا بازار کوفہ میں خطبہ تحریر کر چکے۔ اس کے ساتھ ہی مورخین نے حضرت فاطمہ بنت الحسین، حضرت زینب صغرا موسوم با ام کلثوم اور دیگر حضرات و مقدورات کے خطبہ جات بھی ذکر کیے ہیں، جن کا تذکرہ ضروری جانتے ہوئے ہم جناب فاطمہ بنت الحسین کے بازار کوفہ میں خطبے سے ابتدا کرتے ہیں۔ یہ خطبہ ہم جناب عماد زادہ کی کتاب تاریخ زندگانی امام حسین علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، جن کو مؤلف حاضر نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دختر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے فاطمہ صغرا قرار دیا ہے۔ جناب حماد زادہ اس شہزادی کے تعارف کے طور پر رقم طراز ہیں۔ خواتین عالم میں قابل فخر ایک خاتون امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی فاطمہ ہے، جو علم و تقوی و زہد و فضیلت کے مقام میں اعلیٰ پر فائز ہیں۔ آپ ولایت و سیادت کی آغوش میں تربیت یافتہ ہیں۔ اصحاب رجال آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی جناب فاطمہ جلیل القدر، عظیمت الشان اور بلند ترین مقام کی مالک خاتون ہیں۔
آپ پورے واقعہ کربلا کی شاہد ہیں اور حضرت حسن مثنہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کردار و گفتار و علم و عقل میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ شباہت کامل کی مالکہ ہیں۔ آپ تمام رات عبادت میں بسر فرماتی اور دن میں روزہ رکھتی تھیں۔ اپنے پدر بزرگوار اور اپنے بھائی جناب سید الساجین علیہ السلام سے آپ کی بہت سی روایات مروی ہیں۔ حضرات عبداللہ و ابراہیم و ام جعفر حضرت مثنہ سے آپ کی اولادیں تھیں۔ ترمذی و ابو داؤد نسائی نے اپنی اسناد میں اور ابن ماجہ قزوینی ابن حجر اسقلانی نے ان کے نام درج کیے ہیں۔ حضرت فاطمہ جناب سکینہ سے بڑی تھیں اور شعر و ادب و جلالت و بزرگی شان کی مالک تھیں۔ ترجمہ خطبہ۔ حمد کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی اتنی جتنے ریت کے ذرات اور عرش سے خاک تک کائنات میں جتنے پتھر ہیں ان کے برابر اس کی ستائش کرتی ہوں، اس پر ایمان رکھتی ہوں، اس پر توکل کرتی ہوں۔ گواہی دیتی ہوں کہ خدائے وحدہ لا شریک کے سوا کوئی خدا نہیں، نیز محمد اس کے عبد و رسول ہیں۔ پھر یہ کہ ان کی اولاد کو فرات کے کنارے پر شہید کیا گیا، حالانکہ انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا جس کا ان سے بدلہ لیا جاتا ہے۔ خدا بندہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اس بات کی کہ تجھ پر جھوٹ بولوں یا اس کے خلاف بات کروں جو کچھ تو نے اپنے رسول میرے نانا پر نازل فرمایا۔ میں تجھ سے عرض کرتی ہوں کہ تیرے رسول نے اپنے وصی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے عہد لیا تھا، لیکن لوگوں نے ان کے حق کو غصب کیا، ان کو بے گناہ قتل کیا، حتیٰ کہ جب تک وہ حضرت زندہ رہے انہیں پانی نہ دیا۔ شہادت کے وقت تک ان کی تشنگی کو باقی رکھا، یہاں تک کہ اے خدائے بزرگ تو نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اس کی پاک سیرت کی شان کو کسی نے نہ پہچانا، اس کی پاک روش کا کسی نے لحاظ نہ کیا، نہ انہوں نے کسی ملامت سے خوف اٹھایا جس کے لیے تو نے سلام بھیجا، اور ہمیشہ اس کی پاک سیرت کی تعریف فرمائی۔ وہ تیری اور تیرے رسول کی طرف اپنا دل راست رکھتا تھا، حتیٰ کہ تو نے اسے اپنے جوار رحمت میں لے لیا، اور دنیا سے بے رغبت اور دنیا کی حرص بالکل نہ رکھتا تھا، بلکہ تیری رضا سے اس کو رغبت تھی۔ آخرت میں بھی تیری رضا کے لیے اس نے کوشش جاری رکھی، تو نے اسے پسند فرمایا، برگزیدہ کیا اور اسے رائے راست پر رکھا۔ اما بعد اے اہل کوفہ، اے دغا بازو، بے وفا و خود خواہ و فریب والو، ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف سے ہماری آزمائش فرمائی اور تمہاری آزمائش ہم سے کی۔ ہم اس آزمائش میں کامیاب نکلے، ہم نے جان لیا، معلوم کر لیا کہ رموز پروردگار ہمارے ساتھ ہے، ہم ہی علم و حکمت پروردگار کے محافظ ہیں، اور ہم ہی وہ حجت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے زمین پر قائم کی تھی۔ اس نے ہمیں بزرگی سے نوازا، تمام مخلوق پر اپنے رسول کو برتری عطا فرمائی، لیکن تم نے ہمیں جھوٹا سمجھا، ہماری ہتک حرمت کی، ہمارے قتل کو حلال شمار کیا، ہمارے مال کو لوٹا، گویا ہم ترک و کابل والوں کی اولاد تھے۔ چنانچہ تم نے کل ہمارے دادا کو قتل کیا، تمہاری تلواروں سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے جو ماضی کے کینے کی وجہ سے ہے، تمہاری آنکھیں اس سے روشن ہوئیں، تمہارا دل اس سے خوش ہوا، تم نے اللہ تعالیٰ کے حضور گستاخی کی، اس سے فریب کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت بہتر و بالا تر ہے۔ مبادہ کہ تم ہمارا خون بہانے اور ہمارا مال لوٹنے سے خوش ہو، کیونکہ یہ بڑی مصیبت جو ہم پر آئی ہے تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جا چکی ہے، پیشتر اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کا تم پر نفاذ فرمائے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ جو کچھ تمہارے ہاتھوں سے واقع ہوا اس کے متعلق فکر نہ کرو کہ خدا نے تمہیں بخش دیا ہوگا، اس پر نازا نہ ہو نہ خوش ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ اپنے عمل پر کوئی خوش یا نازا ہو۔ ہلاک ہو جاؤ، تم لعنت و عذاب کے منتظر رہو، گویا وہ آنے ہی کو ہے۔ آسمان سے پے در پہ لعنتیں تم پر برسائے گا، تمہیں ہلاک کرے گا، تمہیں اس جہان سے دوسرے جہان میں پہنچا کر تم کو روز قیامت کے مستقل عذاب میں گرفتار فرمائے گا، کیونکہ تم نے ہم پر ظلم کیا ہے۔ خدا کی لعنت و ظالموں پر وائے ہو تم پر۔ کیا تم جانتے ہو کہ کس ہاتھ سے تم نے ہم پر ظلم کیا، کس دل سے تم نے ہمارے خلاف جنگ میں رغبت کی، کون سے پاؤں سے تم ہم سے لڑنے کے لیے آئے؟
تمہارے دل سخت ہو گئے، تمہارے جگر درست ہو گئے، تمہارے دلوں، آنکھوں اور کانوں پر مہریں لگ گئیں۔ شیطان نے تمہاری نظروں میں بدی کو اچھا کر دکھایا، اجل کے دور ہونے کی تمہیں خبر دی، تمہاری آنکھوں پر پردے ڈال دیے کہ راستے کو پہچان نہ سکو۔ اے اہل کوفہ، خدا تمہیں ہلاک کرے کہ تم نے رسول خدا سے کینہ برتا، ان کے خون بہانے کو پسند کیا جب تم نے ان کے بھائی علی ابن ابی طالب سے جو ہمارے دادا ہیں، ان کے فرزندوں سے جو اطرت رسول پاکیزہ اور برگزیدہ ہیں، بے وفائی کی، اور تم سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں ہم نے علی اور اولاد علی کو ہندی تلواروں نیزوں سے قتل کیا اور ان کی عورتوں کو ترک قیدیوں کی طرح قید کیا اور کس طرح ہانک کر لے گئے۔ اے شاعر، تیرے منہ میں خاک اور پتھر ہو، کیا تو اس قوم کو قتل کرنے پر نازا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پاک و پاکیزہ فرمایا، نجاست کو ان سے دور فرمایا۔ شہزادی یہاں تک پہنچی تھی کہ صدائے نالہ و فریاد بلند ہونے لگی۔ لوگ پکار اٹھے کہ رسول اکرم کے بیٹے کی صاحبزادی بس کریں، آپ نے ہمارے قلوب میں آگ لگا دی ہے۔ پھر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے سر بریدہ کو سامنے لا کر اس مخدومہ فاضلہ کو خاموش کیا۔ بازار کوفہ میں امیر المومنین علی علیہ السلام کی دوسری صاحبزادی جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے بھی خطاب فرمایا۔ ان کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں: اے اہل کوفہ، خاموش ہو جاؤ، تمہارے مرد ہمارے مردوں کو قتل کرتے ہیں اور تمہاری عورتیں ہم پر روتی ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا: اے کوفے والو، تمہارا برا ہو، تمہیں کیا ہوا کہ تم نے حسین کو تنہا چھوڑ دیا، انہیں قتل کیا، ان کے مال و اسباب کو لوٹا، ان کی خواتین کو قید کیا اور انہیں رلایا، تم پر ہلاکت اور بربادی ہو۔ کیا تمہیں علم ہے کہ تم نے کیسی مصیبت مول لے لی ہے اور کیسا بوجھ اپنی پشت پر لاد لیا ہے؟ تم نے کیسا خون بہایا ہے اور کیسی عزت کو نشانہ بنایا، کیسے ننھے بچوں کو لوٹا اور کیسے اموال کو غارت کیا۔ تم نے نبی کے بعد بہترین افراد کو قتل کیا اور تمہارے دلوں سے رحمت نکال لی گئی۔ بے شک اللہ کی جماعت کامیاب ہونے والی اور شیطان کی جماعت خسارہ اٹھانے والی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: تم نے میرے بھائی کو قتل کیا، پس تمہاری ماؤں پر وائے ہو، تمہاری سزا آتش جہنم ہے، گرم اور شعلہ ور۔ تم نے وہ خون بہائے جنہیں اللہ نے قرآن اور محمد نے حرام قرار دیا، تمہیں جہنم کی بشارت ہو، کل یقیناً تم آگ میں ہوگے اور ہمیشہ وہاں رہوگے، اور میں زندگی بھر اپنے بھائی پر روتی رہوں گی، اس پر جو نبی کے بعد سب سے افضل ہے، بہت زیادہ آنسوؤں کے ساتھ، جنہیں بار بار اپنے چہرے سے صاف کرتی رہوں گی، جو کبھی رکیں گے نہیں۔ اس کے ساتھ ہی کتب مقاتل کے مصنفوں نے بازار کوفہ میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ بھی تحریر کیا ہے، جس کو ہم متن و ترجمے کے ساتھ ذیل میں پیش کرتے ہیں۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے: تاریخ زندگانی امام حسین، کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 222۔ اور علی ابن الحسین کو ایک لنگڑاتے ہوئے اونٹ پر لایا گیا، ان کی گردن میں طوق اور ہاتھوں میں زنجیر تھی اور ان کی گردن سے خون بہہ رہا تھا، اور وہ فرما رہے تھے: اے قوم بدکار، تمہیں پانی نصیب نہ ہو، یعنی بارش نہ برسے، اے ہمارے بارے میں ہمارے جد بزرگوار کا لحاظ نہ کرنے والو، جب قیامت کے دن ہم اور رسول اللہ اکٹھے ہوں گے تو تم کیا کہو گے؟ تم ہمیں بے پردہ پالانوں پر لیے جا رہے ہو، گویا تم نے ہمارے دین کی عمارت کی تعمیر نہ دیکھی ہو۔ پھر آپ نے فرمایا: اے لوگو، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں علی ابن ابی طالب کے فرزند حسین ابن علی کا بیٹا ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس فرات کے کنارے انتقام و قصاص کے بغیر ذبح کر دیا گیا، جس کے حرم کی ہتک کی گئی، مال و اسباب لوٹ لیا گیا اور خاندان کو قید کر لیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے قتل ہو جانے پر صبر کیا، اور یہی فخر کے لیے کافی ہے۔ اے لوگوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے میرے والد کو خط لکھے اور ان سے دھوکہ کیا، ان سے اطاعت کا عہد کیا، ان کی بیعت کی، پھر ان سے جنگ کی؟ جو کچھ تم نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے، اس سے تم پر ہلاکت ہو۔ تم کس طرح رسول اللہ کی نظروں کا سامنا کرو گے جبکہ وہ تمہیں کہیں گے کہ تم نے میری اطرت کو قتل کیا، میری حرمت کی ہتک کی، پس تم میری امت میں سے نہیں ہو۔ پھر آپ نے فرمایا: اللہ اس شخص پر رحم کرے جس نے اللہ، اس کے رسول اور اس کے اہل بیت کے بارے میں میری نصیحت کو قبول کیا اور میری وصیت کو یاد کیا۔
یقیناً ہمارے لیے رسول اللہ کی ذات گرامی میں ایک اسوہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے اہل مکر و فریب، تمہاری خواہشات کا پورا ہونا محال ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میری طرف اسی طرح آؤ جس طرح اس سے پہلے میرے آبا کی طرف آئے؟ ہرگز نہیں، ابھی ہمارے زخم مندمل نہیں ہوئے۔ کل ہی تو میرے بابا کو قتل کیا گیا جبکہ ان کے اہل بیت ان کے ساتھ تھے، اور مجھے رسول اللہ کی جدائی کا صدمہ، اپنے والد اور ان کے بچوں کا صدمہ اور اس کی تلخی نہیں بھولتی، اور میری اس سے زیادہ کچھ خواہش نہیں کہ نہ تم ہمارا ساتھ دو نہ ہم سے دشمنی کرو۔ اے اہل کوفہ، جو کچھ حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا اس پر خوش نہ ہو، یہ ایک بہت عظیم گناہ تھا۔ انہیں اس نہر کے کنارے قتل کیا گیا، میری روح ان پر فدا ہو جس نے انہیں گرایا، اس کی سزا جہنم ہے۔ مؤلفہ کتاب کربلا کی شیر دل خاتون، مطبوعہ امامیہ مشن، لاہور، جناب ڈاکٹر عائشہ بنت الشاطی مصری ثانیہ زہرا کی دربار ابن یزید میں آمد کے سلسلے میں تحریر کرتی ہیں۔ جب بڑے حال کے قریب پہنچیں اور عبید اللہ کو اپنے باپ کی جگہ پر بیٹھا دیکھا تو اپنا سیدھا ہاتھ اپنے دل پر رکھا تاکہ وہ دھڑکنے نہ پائے۔ وہ اس وقت قصر میں آ رہی تھی جبکہ وہ اپنے باپ اور بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کو کھو چکی تھی۔ اس وقت ان کا دل چاہتا تھا کہ اس تکلیف کو رو کر اور آنسو بہا کر کم کریں، لیکن ان کو یہ بات کس طرح گوارا ہو سکتی تھی کہ سرکش حاکم عبید اللہ کے سامنے ذلت کے ساتھ روتی ہوئی جائیں۔ ان کو کبھی بھی آج کے دن کی طرح اپنی قوت اور بزرگی اور شرف خاندان اور اعزہ کی لاج رکھنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ وہ سمجھتی تھی کہ ان کو اپنے آپ کو اس بزرگی کے ساتھ آراستہ کرنا چاہیے جو ان کو بحیثیت عقیلہ بنی ہاشم اور رسول اللہ کی نواسی کے عبید اللہ کے سامنے جانے کے لیے شایان اور زیبا ہے۔ علاوہ بری ان کی باری تھی کہ اس دردناک واقعے میں اپنے عمل کا دور شروع کریں۔ ثانیہ زہرا باوجود یہ کہ نہایت بوسیدہ اور معمولی کپڑے پہنے ہوئے تھیں، ایک خاص ہیبت و جلال سے داخل ہوئیں اور بغیر اس کے کہ سرکش امیر کی طرح متوجہ ہوں بیٹھ گئیں۔ عبید اللہ کی آنکھیں اس بزرگ منش خاتون کی طرف جو اس کی اجازت کے بغیر بیٹھ گئی تھی خاص طور سے متوجہ ہوئیں اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اس نے 2-3 بار یہی سوال دہرایا لیکن سیدہ زینب نے اس کو کمتر اور ذلیل سمجھ کر جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ ان کی کنیزوں میں سے ایک نے پسر زیاد کے جواب میں جو اپنے سوال کو بار بار دہرا رہا تھا کہا، یہ زینب دختر فاطمہ ہے۔ ابن زیاد نے جو ان کے اس رویے سے غصے میں تھا کہا، اس خدا کا شکر ہے جس نے تم کو ذلیل و رسوا اور قتل کیا اور تمہاری روایات کے جھوٹ کو ظاہر کر دیا، یعنی نبوت کا پول کھول دیا۔ جناب زینب نے اپنی نظر جس سے حقارت برستی تھی اس پر ڈالی اور فرمایا، اس خدا تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہم کو جناب مصطفیٰ کے باعث فضیلت عطا فرمائی اور دنیا کی تمام آلائشوں سے پاک و پاکیزہ فرمایا۔ بے شک فاسق ذلیل اور رسوا ہوتا ہے اور فاجر جھٹلایا جاتا ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ دوسرے لوگ ہیں۔ پسر زیاد نے دریافت کیا، خدا کا سلوک تم نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ کیسا دیکھا؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ مشیت ایزدی یہی تھی کہ وہ شہید ہوں، اور وہ لوگ نہایت بہادری سے اپنی خوابگاہ کی طرف گئے، اور بہت جلد خدائے بزرگ و برتر تم کو اور ان کو مقام پرستش پر کھڑا کرے گا اور وہ لوگ اس سے انصاف کے مستدی ہوں گے۔ جناب زینب کے الفاظ نے اس ظالم کو ذلیل اور ناچیز کر دیا، لیکن اس نے چاہا کہ ان زخموں پر جو ثانیہ زہرا کے کلام سے اس کو لگے تھے مرہم رکھے، لہذا اس نے کہا، خدا نے مجھ کو تمہارے نافرمان بھائی اور عزیزوں کے قتل سے شفا دی۔ سیدہ زینب نے اپنے آنسوؤں کو روکا اور ارشاد فرمایا، مجھ کو اپنی جان کی قسم، تو نے ہمارے بڑوں کو قتل کیا اور اہل بیت کو گھر سے نکالا اور ہماری شاخ اور جڑ سب کو برباد کر دیا، اور اگر تیرے قلب کی شفا اسی میں ہے تو نے اپنی شفا حاصل کر لی۔ پسر زیاد نے غصہ اور تمسخر سے کہا، یہ عورت مثل اپنے باپ کے مسجع اور مخفع الفاظ میں بات کرتی ہے۔ ثانیہ زہرا نے باوقار آواز میں فرمایا، عورت کو قافیہ بندی سے کیا مطلب؟ مجھ کو اس بات کی مہلت کہاں ہے کہ میں قافیہ گوئی میں مشغول ہوں۔
پسر زیاد نے اپنی نگاہ سیدہ زینب کی طرف سے ہٹا لی اور اسیروں کی طرف دیکھا اور اس کی نظر علی بن الحسین پر پڑی اور کہا تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں علی ابن الحسین ہوں۔ پھر پسر زیاد کو متعجب ہوا اور پوچھا کیا علی ابن الحسین کو خدا نے قتل نہیں کیا؟ علی ابن الحسین خاموش رہے۔ پسر زیاد نے دوبارہ دریافت کیا یہ خاموشی کیوں ہے؟ علی بن حسین نے فرمایا میرا ایک بھائی تھا جس کا نام بھی علی تھا، لوگوں نے اس کو قتل کر ڈالا۔ پسر زیاد نے کہا کہ خدا نے ان کو قتل کیا۔ علی ابن الحسین خاموش رہے، لیکن پسر زیاد نے جب ان سے جواب مانگا تو انہوں نے یہ آیت قرآن پڑھی، خدا ہی لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں اپنے پاس بلا لیتا ہے اور بغیر حکم خدا کوئی شخص مر ہی نہیں سکتا۔ سورہ زمر آیت نمبر 42، آل عمران آیت نمبر 145۔ پسر زیاد چلایا تم پر افسوس، خدا کی قسم تم بھی انہی میں سے ہو جن کو قتل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اپنے فوجیوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کہا دیکھو کیا یہ لڑکا بالغ ہے؟ خدا کی قسم میرا خیال ہے کہ پورا جوان ہے۔ پھر ان کے قتل کا حکم دیا۔ زینب نے ان کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا اور فرمایا پسر زیاد اب حد ہو چکی، کیا اب بھی تو ہمارے خون پینے سے سیر نہیں ہوا؟ کیا تو نے ہم میں سے کسی کو چھوڑا ہے؟ اور فرمایا کہ میں اس کو اس وقت تک نہ چھوڑوں گی جب تک کہ تو مجھ کو بھی اس کے ساتھ قتل نہ کر دے۔ پسر زیاد نے تھوڑی دیر ان کی طرف دیکھا اور حاضرین دربار سے کہا قرابت کے ایسے مستحق جذبے پر سخت تعجب ہے۔ خدا کی قسم میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس بات کو دل سے چاہتی ہیں کہ میں ان کو اس کے ساتھ قتل کر دوں۔ لڑکے کو چھوڑ دو کہ وہ اپنی عورت کے ساتھ رہے۔ کتاب کربلا کی شیر دل خاتون، صفحہ نمبر 222 صفحہ نمبر 226۔ ہمارے قائرین ملاحظہ فرمائیں کہ سیدہ طاہرہ کی عظیم صاحبزادی نہ صرف اعلیٰ کلمہ حق میں مصروف ہیں بلکہ اپنے پیارے بھتیجے کی جان کا دفاع بھی فرما رہی ہیں جو اب اولی الامر اور امام زمانہ ہے۔ اسی موضوع اور موقع کو شہید آیت اللہ سید عبدالحسین دست غیب اپنی کتاب حیات طیبہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ میں اس طرح بیان فرماتے ہیں، افسوس کہ زینب علیہ السلام جب اپنے میدان کارزار میں وارد ہوئیں تو آپ کی چادر لوٹ لی گئی تھی۔ لحوف میں سید روایت فرماتے ہیں کہ آپ پرانے لباس میں ملبوس تھیں، اپنے آپ کو دوسری خواتین کے پردے میں چھپا رہی تھیں تاکہ دشمن کی رذیل نگاہوں سے محفوظ رہیں، مگر وہ کمینہ صفت دشمن آپ ہی کے در پہ ہوا۔ بار بار پوچھا کہ یہ کون عورت ہے؟ ایک دو بار تو کسی نے جواب نہ دیا۔ بالآخر ایک کنیز نے کہا علی علیہ السلام کی صاحبزادی اور حسین علیہ السلام کی بہن زینب علیہ السلام ہے۔ یہاں سے ثانیہ زہرا کی جنگ شروع ہوتی ہے۔ جب ظالم نے جناب مقدرہ کو پہچانا تو کہنے لگا خدا کا شکر ہے کہ تم ذلیل ہوئے، تمہارے مرد قتل کر دیے گئے اور تمہاری چالوں کا سب کو پتہ چل گیا۔ معظمہ نے نہایت سکون و اطمینان سے فرمایا شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں اپنے نبی کی وجہ سے سر بلند فرمایا اور ہمیں ہر آلودگی سے منزہ قرار دیا۔ ابن زیاد ذلت تو بدکاروں کا مقدر ہے، مکر و فریب تو بدعنوان لوگ کیا کرتے ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں ہم تو بہرحال خدا کا شکر کیا کرتے ہیں۔ اب اس شکی نے دوسرا وار کیا، تم نے دیکھا اللہ نے تمہارے بھائی کا کیا حشر کیا؟